بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کراچی کے کلب میں جہاں سڑکیں ہمیشہ زندگی سے بری رہتی ہیں، وہاں ایک چھوٹی سی سپر مارکیٹ تھی۔ اس کا مالک عامر ایک 23 سالہ جوان تھا جس نے اپنی محنت اور لگن سے یہ دکان اپنے خوابوں کی پہلی سیڑھی بنائی تھی۔ عامر کی زندگی حال ہی میں ایک نئے موڑ پر آئی تھی۔ اس کی شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے اور اس کی بیوی سائمہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا جنت کا ٹکڑا تھی۔ سائمہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کا دل بھی سمندر کی طرح گہرا اور رحمت بھرا تھا۔ وہ ہر مشکل میں عامر کا حوصلہ بڑھاتی اور اس کی ہر مسکراہٹ عامر کے لیے ایک نئی امید تھی۔ دکان چھوٹی تھی لیکن عامر کے خواب بڑے تھے۔ وہ دن رات محنت کرتا، اپنے صارفین سے ہنسی مذاق کرتا اور اپنی دکان کو شہر کی بہترین سپر مارکیٹ بنانے کا خواب دیکھتا۔ عید الاضحیٰ قریب تھی اور عامر کے لیے یہ موسم کاروبار کے لحاظ سے سب سے مصروف اور منافع بخش ہوتا تھا۔ دکان ہر روز گاہکوں سے بھری رہتی اور عامر کی خوشی دیدنی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ واقعہ یوم عرفہ سے صرف 2 دن پہلے کا ہے۔ ایک رات جب عامر اپنی دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا، اسے ایک فون آیا۔ اس کا ملازم راشد گھبرائی ہوئی آواز میں چیخ رہا تھا، بھائی دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ عامر کا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ وہ فوراً دکان کی طرف بھاگا۔ جب وہ پہنچا تو دکان شعلوں میں لپٹی تھی۔ فائر بریگیڈ والوں نے آگ بجھانے کی بھرپور کوشش کی لیکن تب تک 3/4 مال جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ تقریباً $15,000 کا سامان، عامر کی سالوں کی محنت، اس کی جمع پونجی، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا۔ عامر وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہہ رہی تھی۔ عید قریب تھی لیکن اس کے لیے نہ عید تھی، نہ خوشی، نہ مسرت، صرف ایک لامتناہی غم اور پریشانی کا سمندر۔ اس نے سوچا، اب کیا ہوگا؟ میری نئی شادی، میرا گھر، میرا مستقبل، سب کچھ تو اس دکان پر منحصر تھا۔ گھر واپس پہنچتے ہی سائمہ نے عامر کے چہرے پر پریشانی پڑھ لی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عامر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ عامر نے تلخی سے جواب دیا، بھروسہ؟ کس چیز پر بھروسہ؟ میری زندگی ختم ہو گئی سائمہ۔ $15,000 کا نقصان ہم کہاں سے لائیں گے؟ اتنے پیسے؟ کیا تم اپنا سونا بیچ دو گی یا میں قرض کے نیچے دب جاؤں؟ سائمہ نے نرمی سے کہا، اللہ نے ہمیں یہ آزمائش دی ہے لیکن وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس صبر کرو اور دعا مانگو۔ عامر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، دعا؟ کیا دعا سے یہ نقصان پورا ہو جائے گا؟ سائمہ نے مسکرا کر کہا، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس دل سے مانگو۔ عامر نے سوچا کہ شاید دوستوں سے مدد مل جائے۔ اس نے اپنے قریبی دوستوں کو فون کیا لیکن ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا، عید قریب ہے بھائی، اس وقت ہمارے پاس اضافی پیسے نہیں ہیں۔ 2 دن تک وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا لیکن صرف $800 جمع کر پایا، جو اس کے نقصان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر ناکامی کے ساتھ اس کا دل مزید بھاری ہوتا گیا۔ وہ راتوں کو جاگتا، مستقبل کے بارے میں سوچتا اور اپنی بیوی کے سامنے اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کرتا، لیکن سائمہ اس کی ہر بات، ہر سانس کو سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عامر ٹوٹ رہا ہے لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ یوم عرفہ سے ایک رات پہلے عامر گھر واپس آیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، مایوس تھا اور اس کا دل غم سے بوجھل تھا۔ راستے میں ایک پڑوسی ملا اور بولا، عید مبارک بھائی، کل روزہ نہ بھولنا۔ عامر نے دل میں سوچا، روزہ؟ اس حال میں بس مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ گھر پہنچ کر سائمہ نے اسے دیکھا اور کہا، چلو تھوڑی دیر باہر چہل قدمی کرتے ہیں، تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا۔ وہ دونوں باہر نکلے لیکن عامر کی آنکھوں کے سامنے وہی جلی ہوئی دکان گھوم رہی تھی۔ وہ کسی چیز سے لطف نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو سائمہ نے کہا، چلو سحری کی تیاری کرتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے۔ عامر نے تلخی سے کہا، سحری؟ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ کل یوم عرفہ ہے۔ تم اور میں جیسے 2 مختلف دنیاؤں میں ہیں۔ کیا سحری، کیا عرفہ؟ کیا تمہیں ہماری حالت نظر نہیں آتی؟ سائمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اللہ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، بس روزہ رکھو۔ اس کی نرمی اور ایمان نے عامر کے دل کو چھو لیا۔ اس نے نیت کی اور روزہ رکھ لیا۔ یوم عرفہ کے دن جب افطار کا وقت آیا، سائمہ نے کہا، اللہ سے دعا مانگو۔ عامر نے پوچھا، کس چیز کی دعا؟ جو دل چاہے مانگو۔ عامر نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا مانگوں؟ یہ کہ آسمان سے $15,000 آ جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ سائمہ نے مسکرا کر کہا،
جس نے آسمان بنایا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چپ چاپ مغرب کی نماز پڑھنے لگی اور دعا میں مشغول ہو گئی۔ عامر نے بھی دعا کی، لیکن اس کا دل اب بھی شک میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی دعا سے کچھ بدل سکتا ہے۔ مغرب کے 1 گھنٹے بعد عامر کو فون کی گھنٹی بجی۔ اس کا پرانا دوست فیصل تھا۔ عامر کافی شاپ آؤ، تم سے ضرور بات کرنی ہے۔ عامر حیران ہوا لیکن وہ چلا گیا۔ فیصل نے کہا، میرے ایک جاننے والے نے پیسے جمع کیے ہیں اور وہ کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ تم سے بہتر کوئی نہیں لگا مجھے۔ عامر کے دل میں ایک چھوٹی سی امید جاگی۔ وہ شخص آیا اور اس نے کہا، میرے پاس $30,000 ہے اور میں کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ عامر نے فوراً کہا، میری دکان کو $15,000 کے مال کی ضرورت ہے۔ کیوں نہ آدھے پیسے مال میں لگائیں اور آدھے دکان کی تزئین و آرائش میں۔ منافع 50-50 کا ہوگا جب تک تمہارا سرمایہ واپس نہ ہو جائے۔ معاہدہ طے ہو گیا۔ عامر نے دکان دوبارہ بنائی، نیا مال خریدا اور عید کے بعد دکان کھول دی۔ اس دن اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ دکان میں آگ لگنے سے 1 ہفتہ پہلے عامر کی والدہ کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ ٹیسٹ کی نتائج یوم عرفہ کے دن آنے تھے۔ جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے کہا، مبارک ہو، آپ کی والدہ مکمل طور پر صحت مند ہے، انہیں کوئی کینسر نہیں تھا۔ عامر کی ماں خوشی سے رو پڑی۔ وہ سارا دن اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ عامر کا دل بھی سکون سے بھر گیا۔ عید کے چند دن بعد سائمہ نے عامر کو فون کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ عامر، میں نے حمل کا ٹیسٹ کیا ہے، میں حاملہ ہوں۔ عامر کے پاؤں زمین پر نہ رہے، وہ گھر بھاگا، سائمہ کو گلے لگایا اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر رو پڑے۔ سائمہ نے کہا، اب سمجھ آیا کہ یوم عرفہ کی دعا کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ عامر نے دل سے کہا، سبحان اللہ، کچھ دن پہلے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور آج ایک دعا نے سب بدل دیا۔ عید کے بعد کاروبار خوب چلا۔ جلد ہی عامر نے $30,000 واپس کرنے کے لیے انتظام کر لیا۔ وہ اس شخص سے ملنے گیا لیکن اس نے ایک راز کھولا، یہ پیسے میرے نہیں تھے۔ ایک شخص نے جس کی بیوی کینسر سے صحت یاب ہوئی تھی، اللہ کی رضا کے لیے یہ تمہیں دلوائے۔ وہ گمنام رہنا چاہتا تھا۔ یہ پیسے تمہارے ہیں، کوئی واپس نہیں مانگے گا۔ عامر کے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ وہ گھر آیا، اپنے کمرے میں بند ہوا اور بچوں کی طرح رویا۔ اللہ کی رحمت اس کے دل پر چھا گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ کتنا جاہل تھا کہ اس نے اپنے رب سے دوری اختیار کی جبکہ وہ ہمیشہ اس کے قریب تھا۔ یہ واقعہ عامر کی زندگی کا نقطہ آغاز بن گیا۔ اس نے توبہ کی، دین سے جڑ گیا اور ہر یوم عرفہ کو اپنی زندگی کے سب سے عظیم دن کے طور پر منانے لگا۔ اس نے سیکھا کہ اللہ کبھی کبھی دینے کے لیے روکتا ہے اور رکنے کے لیے دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔ وہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اس سے دعا مانگیں اور اس پر بھروسہ کریں۔ یہ ذوالحج کے بابرکت دن ہیں۔ دعا، توبہ اور ذکر میں محنت کریں۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی وہی اجر ملے گا جو نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس کہانی کو دوسروں تک پہنچائیں، کیا پتہ آپ کی یہ نیکی آپ کے اعمال نامے میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جائے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور مزید ایسے ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔